آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس دفعہ جو بجٹ انشاءاللہ کولیشن گورنمنٹ بنائے گی، اس کی سلسلہ وار وزیر اعظم کی قیادت میں مشاورتی اجلاس شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پرائم منسٹر نے آئی ٹی میں، ایگریکلچر میں، یوتھ پروگرام کے اندر ایکسپورٹ ڈریون سولرائزیشن کا ایک پورا جو سٹرکچر ہے، اس کو پورا جو ہم نے پچھلی دفعہ بجٹ دیا تھا، اس کی جو اگلی اس کے ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کا کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف ملے، جو ویلتھ ہے وہ امیر طبقوں سے غریبوں کی طرف ٹرانسفر ہو، چیزوں کی مہنگائی کا جو اس وقت سلسلہ ہے اور جن چیزوں کی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اس کا ریلیف جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے، جس میں آئل پرائسز ہیں، جس میں کوکنگ آئل ہے، جس میں آٹا ہے، جس میں گندم ہے۔ یہ تمام چیزیں کا فوکس جو پرائم منسٹر کا اس وقت ہے، اور جس طرح ایگریکلچر کے اندر جس طرح کسان پیکج دیا تھا، اب اس کی قسط نمبر 2 آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پہلی کسان پیکج میں بمپر کراپس پاکستان کی تاریخ کے دیکھے گئے، اور اس کے بعد جو ایکسپورٹس ہیں، آئی ٹی ہے سیکٹر، انرجی اور پاور کا سیکٹر ہے، سولرائزیشن کا سیکٹر ہے، یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام متعارف کیا جا رہا ہے اس بجٹ کے اندر، جس کی تمام جو مشاورت ہے اور ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس کی جو فائنل ریکمنڈیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر اس کی چیئرنگ جو میٹنگز ہیں اس کو چیئر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں جو اس کولیشن گورنمنٹ کا تعمیری اور جو معیشت کا 4 سال جنازہ نکالا گیا، اس کو مثبت اشاریے میں تبدیل کرنا، وہ جو سمت ہے معیشت کے استحکام کی وہ صحیح کرنا۔ لیکن یہ بات میں آج پاکستان کی عوام سے کرنا چاہتی ہوں، جو لوگ اس وقت مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، کہ کسی ملک میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جس میں سیاسی استحکام نہ ہو۔ معیشت کا استحکام ڈائریکٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہے۔ کسی ملک نے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کے ہدف جو ہیں ان کو اچیو نہیں کیا، ان کے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا، جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، وہاں امن نہ ہو، اور اس کے اندر جو معیشت کی استحکام ہے اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو۔ تو یہ بالکل آپس میں لنکڈ ایک جز ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2018 تک جو ترقی کا سفر تھا، جس میں مہنگائی کی کمی، سی پیک، معیشت کا استحکام، IMF پروگرام کا پورا جو ایک کمپلیٹ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ 14,000 میگا واٹ بجلی، کیونکہ 19 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ، یہ سب کام ایسے نہیں ہو گئے۔ یہ سب کام نواز شریف کے اس ویژن کے مطابق تھے کہ انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے صوبوں کے اندر جہاں میجورٹی جو پارٹیز تھیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا، تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو ان کو پتا تھا بجلی بھی بنے گی، امن بھی آئے گا، معیشت کو بھی استحکام ملے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی صرف تب آئے گی، سی پیک بھی صرف تب آئے گا، اور وہ تمام ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہو کر، کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 2013 میں، 14 میں، 15 میں اسی طرح گالیاں دیتا تھا، اسی طرح ڈی چوک کے اوپر قبریں کھودتا تھا، اسی طرح سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکاتا تھا، اسی طرح ایک فساد، انتشار، نفرت کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ایک پوری مائنڈ سیٹ کی ایک تسلسل ہے وہ جاری تھا۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو اکٹھا کیا، اپنی ذات سے اوپر جا کر، اور اس کے بعد 2018 کے بعد جو مسلط ہوا مائنڈ سیٹ، اس مسلط شدہ مائنڈ سیٹ نے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اپوزیشن کو جیلوں میں، سزائے موت کی چکیوں میں، لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، میڈیا کو، سب کو جیلوں کے اندر ڈال کر انہوں نے 4 سال معیشت کا جنازہ نکالا۔
عوام کی روزگار کا جنازہ نکالا, روٹی, چینی, بجلی, گیس, دوائی مہنگا کیا, لوگوں 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا, ترقی کی شرح 6.2% پر ترقی کرتا ہوا ملک منفی پہ لے کر گئے اور کہتے ہیں ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا. IMF کا پروگرام لے کر آئے, اس کی وائلیشن کی, اس کو سسپینڈ کیا, اور اس کے بعد جو 18 سے 22 تک کا سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اسی مائنڈ سیٹ نے, اسی مشن کے مطابق, جنہوں نے فورن فنڈنگ کی ہوئی تھی, باہر سے پیسہ منگا کر انٹرنیشنلی فنڈنگ کر کے وہاں لابیسٹ کو ہائر کر کے, یہ پورا ایک مشن ہے. ملک کی بربادی, معیشت کی تباہی, کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے, تمام دوست ممالک ناراض ہو جائیں, کشمیر کا سودا ہو جائے, معیشت کا جنازہ نکل جائے, عوام کا روزگار ختم ہو جائے, ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے, کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے. اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور اس کو پورا آرکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے. پھر یہ 2018 سے لے کر 2022 کا سفر آپ کے سامنے. پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے پچھلا, کاغذ لہرا کر سائفر جیسے سینسٹیو معاملات پر کہ امریکہ نے سازش کر کر میری حکومت گرا کر امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے. وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کا جو کرا ہے وہ کہاں ختم ہوا؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر. اور وہی US جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا, آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو سائفر کی کہانی وہ آہستہ آہستہ جب دم توڑ رہی تھی, تو وہی جو مشن اور جو ذہنیت تھی اس نے کیا کیا, اس نے کہا جی وہ لانگ مارچ کروں گا, ملک بچاؤں گا. ٹانگ کے اوپر وہ چھرے لگے, کیا لگا میں اس پہ جانا نہیں چاہتی, پلستر باندھ کے وہی ذہن سازی اور مشن کو پلان کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اس کے بعد IMF پروگرام جب سٹاف لیول اگریمنٹ قریب آتا تھا, یہ شخص فساد, دنگا, گنڈا گردی, ملک جلاؤ, گراؤ, مارو, پھینکو, یہ اس کی مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا تھا. IMF اپنا پروگرام تھا, یہ دستخط کر کے لے آئے تھے, انہوں نے وائلیٹ کیا, انہوں نے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک لائی, اور اس کے بعد جب وہ قریب آتا تھا, خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے, پنجاب کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ IMF پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن, پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے, پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے, فساد, دنگا, لاہور جلا دیا, ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا, میٹرو سٹیشنز جلا دیے, درخت جلا دیے, بلڈنگز جلا دی. یہ پورا وہ مشن, وہ ذہن سازی, وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے, لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی, مجھے کہا اسمبلی توڑ دو, میں اسمبلی میں نے توڑ دی, انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا, الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی, انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا. US نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی, محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں جب اچھی طرح ملک کی جاگسائی ہو گئی, ہیومن رائٹس, اس کے اوپر سارے جب کارنامے فیل ہو گئے, کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں, جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے, اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے, اپنے ہی ہسپتال جلا رہا ہے, یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, جو تنصیبات ہیں, ان کو اٹیک کر رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ایک مشن ہے, ایک ٹارگٹ ہے, وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ, بلیک ڈے, سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں, ریڈیو پاکستان جلایا, انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا, ایمبولینس جلائی, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے؟ اگر اس ملک میں معیشت,
को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका ज़िम्मेदार ये माइंड सेट और ये मिशन है जो मुल्क के ख़िलाफ़ चल रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो उसका ज़िम्मेदार ये मिशन है, ये माइंड सेट है जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर कारोबार एट स्टेक है, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो इस मुल्क के अंदर हमने कहा था कि अटैक करो सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर, हमने कहा था कि वो ऑर्केस्ट्रेट करो पूरा प्लान, और शोदा की जो एम्बलम्स हैं, जो निशानियां हैं, जो उनकी यादगारें हैं, उनकी बेहुरमती करो, उनके ऊपर पत्थर मारो। हमने ये तुम्हें मशवरे दिए थे। ये जहन, ये वो मिशन है जिसकी तरफ ये एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक जहन साजी के तहत चलता है, क्योंकि ये चाहता है कि इस मुल्क में महंगाई भी ख़त्म ना हो, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ना हो, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी भी ख़त्म ना हो, जिसमें ये कंट्रीब्यूट करके गया उस दहशत गर्दी की दोबारा जो लहर आई है, वो इस मुल्क के नौजवान को रोज़गार भी ना मिले। ये वो फॉरेन फंडिंग का जो मिशन इसको दिया गया था, जो टारगेट इसको दिया गया था, जो 4 साल अनफिनिश टास्क करा है। फिर कभी वो इनके वो साहब हैं जिनका नाम है, जो लाहौर के इनके, कराची के इनके ओहदेदार हैं, उनको कहता है कि ये इमरान महबूब साहब जो पीटीआई के ओहदेदार हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कहता है वो कर्नल तनवीर साहब थे जिन्होंने अटैक कराया था। वो तस्वीरें आ गई। फिर कहता है इतना ये जो एक जहन है, ये इतना एक एक्सट्रीम लेवल पे जाता है कि जेलों में जो ख़वातीन हैं उनके रेप हो गए हैं, जेलों में जो ख़वातीन हैं उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गई हैं। वो बाहर आके कह रही हैं जी हमारे साथ कोई किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं हुआ। वो जिनके ऊपर जो कह रहा है कि उनके रेप्स हुए, वो बाहर आके बेचारी ख़वातीन वजाहतें दे रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये वो ज़हनियत है। फिर बाहर बैठ कर मीडिया के सामने बाहर बैठकर कहता है जी मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है। अब अगला लेवल अचीव करना है ना, टारगेट अपना, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल तो करना है। वो जब हर किस्त उसकी फेल हो जाती है, जब हर उसका कारनामा फेल हो जाता है, जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है, जब मुल्क गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की हंडिया बीच चौराहे फूटती है, तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। ये तो वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ बात करते हैं, ये तो उनको बात करनी चाहिए कि आप मिलिट्री एड पाकिस्तान की बंद कर दें। और फिर उनको जाके वो तरले मिन्नतें करता है कि ये पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएं। ये अंदाज़ा है, वो जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग बाहर बैठे जो इसको सुनते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। वहाँ वो लोगों को प्लांट करता है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उनको इंसाइट करता है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आप बयान दें। वो कहते हैं दिस इज़ नो ह्यूमन राइट मसला, दिस इज़ पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड वी विल नॉट कॉमेंट ऑन इट। वहाँ रोज़ तमाशे लगा देता है। और अब जो अचीव कर रहा है टारगेट, ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं, जिनको पाकिस्तान के माशी, पाकिस्तान के दिफाई और पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये वो गुफ्तगू करते हैं, ये वो इंसाइट करते हैं चीज़, ये वो साजिशें करते हैं। मतलब तुम ऐसे खुदकश बमबार हो कि कभी मईशत पे फट जाते हो, कभी अवाम के रोज़गार पे फट जाते हो, कभी नौजवान के रोज़गार पे फट जाते हो, कभी तुम तरक्की की, जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो उस पे फट जाते हो। तुम चाहते क्या? मुल्क की सलामती पे फट जाते हो तुम। और ये सब कुछ, ये ऐसे नहीं हुआ 9 में, ये 9 में और ये साइफर ऐसे नहीं लहराया गया था। ये वो पूरा मिशन है जो फेल होता है, ये अगली किस्त, उसकी अगला मरला उसका तय करने के लिए एक नया शोशा छोड़ देता है। और ये भी मैं बता दूं कि ये हर आदमी को हर वक्त कोई भी बहरूपिया, कोई भी फ्रॉडिया, कोई भी साजिश, कोई भी प्रोपोगेंडा हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई भेड़ बकरियां नहीं होता, लोग अकल रखते हैं। और बात सिर्फ क्या है, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? तुमने अदालत नहीं जाना, तुमने 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं देना, तुमने अपने लगे इल्ज़ामों का जवाब नहीं देना, तुम और ये खाली करप्शन का मामला भी नहीं है, ये बात उससे आगे जा चुकी है। करप्शन तो उन्होंने एज अ बाय प्रोडक्ट की, क्योंकि इनको मुसल्लत कर दिया गया, कौमी खजाने पे बैठा दिया गया, तो उन्होंने कहा चलो दाव लगता है तो साथ ये काम भी कर लें, जेबें भी भर लें।
جو قرضے لینے تھے, جو پیسے میٹرو پہ لگنے تھے, ہسپتالوں پہ لگنے تھے, اسکولوں پہ لگنے تھے, وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیے. توشہ خانہ کو لوٹا, قومی خزانے کو لوٹا, کیبنٹ کے اندر لوٹا, مطلب کوئی کام ایسا نہیں, وہ تو بائی پروڈکٹ. اب میں اس بات کو بالکل پاکستان کی عوام یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ وہ بائی پروڈکٹ تھا مسلط ہونے کا, قومی خزانے پہ رہنے کا, لیکن جو مشن ہے وہ پاکستان کی, یہ جو پلانرز ہیں نا, جو پیسہ دیتے ہیں, جن کے پیسے سے باہر لابیسٹ خریدے جاتے ہیں ملک کے خلاف, جس فورن فنڈنگ کے خلاف باہر سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں, باہر پورا نیٹ ورک بنایا جاتا ہے جو آج وہاں بریفنگیں دے رہا ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, اگر اس کی پارٹی کو, پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ اگر بکھر رہی ہے پارٹی, کیونکہ اس عزائم کا اور اس مشن کا ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, ملک کے خلاف گفتگو. اور یہ جو ملٹری ایڈ کی سینکشنز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ وہاں جا کے اس کے جو عہدے دار ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنیشنل چیپٹرز کے جو عہدے دار ہیں, وہ جا کے لوگوں کو ریزولوشنیں سائن کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے. مطلب 9 ماہ تم نے کیا ملٹری کے اوپر حملہ کر کے, افواج پاکستان اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے, شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کر کے. ایک وہ 9 مئی تھا, اور اب اس کی دوسری قسط جو ہے تم نے شروع کر دی ہے کہ تم ملک کو یہ نقصان پہنچاؤ. یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور یہ سازش, یہ مشن ہر دفعہ اس کا ناکام ہوتا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ جو سازش کرتا ہے یہ اس کے آگے یہ بے نقاب ہوتا ہے, کیونکہ یہ پورا تسلسل کے ساتھ جھوٹ گڑا جاتا ہے, پھر اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے, پھر اس کے اندر ٹولز استعمال ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے, پھر اپنے جتنے وہاں اہلکار ہوتے ہیں اس سازش کو, جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, اس کے سہولت کار ہوتے ہیں, ان کو اپنے مشنز پہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے 9 مئی کو بتایا, جو بلڈنگز ہیں ان پر پہنچو, جو دکھائی اس پر پہنچو, فلانی جی ایچ کیو پہ وہ لوگ جائیں گے حملہ کرنے, اپنی پوزیشنز لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کوئی محب الوطن کر سکتا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم باہر بیٹھ کے 2 جھنڈے رکھ کے فورن میڈیا پہ گفتگو کر کے تم یہ سمجھتے ہو پاگل بنا دیا میں نے؟ تم پاگل ہو. تمہاری سازش بے نقاب ہو چکی ہے, تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, تمہاری ملک دشمنی اور ملک کے ساتھ غداری بے نقاب ہو چکی ہے. اور آج یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے, اکنامک سٹیبلٹی ملک کے اندر ہو, 1 سال میں ایروڈ ہو گئی ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے, یہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی ملک میں تب آئے گی آپ سونے کا بجٹ دے دیں, آپ بہترین بجٹ دے دیں. اور جو ہم نے دیا پچھلے سال بھی آئی ایم ایف کے پروگرام, سسپینڈڈ پروگرام کو دوبارہ سے ہم نے ری نیگوشیشن کے اوپر لے کر آئے اور ایک بجٹ دیا جس میں کسان کے لیے, آئی ٹی کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے, سولرائزیشن کے لیے, ویمن کے لیے, یوتھ کے لیے پورا ایک بجٹ جو تھا وہ دیا گیا. ایگریکلچر کے لیے اس سے بہترین بجٹ اس دفعہ دیں گے. لیکن یہ بات ان اکنامک ایکسپرٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی, انتشار, فساد یہ نہیں ختم ہوگا, اس کو صرف تب آرام آئے گا. ان کے مشن یہ تب اختتام ہوگا مشن جب اس ملک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہ کرے, کو سینکشنز لگ جائیں, اس ملک کے ساتھ کوئی دوست ممالک کھڑا نہ ہو. کشمیر کا سودا کر دیا لیکن انفنش ٹاسک ہے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک پاکستان کا ساتھ نہ دے کشمیر کے کاز کے اوپر. کوئی جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے اس میں پاکستان کا ساتھ کوئی دوست ممالک نہ دیں. یہ سب اس کا تماشا ہے, اور اس سب کا ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ مشن ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. کبھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے, کبھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے, ان کی ذہن سازی کرتا ہے, مطلب لوگوں کو, لوگوں کے بچوں کو یوز کرتا ہے. ویمن اور کون سا سیاسی لیڈر ہوگا ملک کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کہ بار ہیومن شیلڈز کی طرح استعمال کرے بچوں کو اور خواتین کو, اور صرف اس لیے استعمال کرے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ریسٹرینڈ حکومت رسپانسبل شو کرتی ہے. کہتے ہیں جی 9 مئی کو کیوں نہیں فورس استعمال کی گئی, کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ چاہتا تھا سڑکوں پہ لاشیں اور خون گرے. آج جو ہیومن رائٹس کا واویلا کر رہا ہے نا, جو دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے,
صرف پی ٹی آئی کے آفیشل انٹرنیشنل اکاؤنٹس کے اوپر شور مچا ہوا ہے. وہ اس لیے دنیا اور ممالک اس کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے ہیں. میں بڑا پرامن ہوں, میری ساری سیاست جو ہے وہ بڑی امن بیسڈ ہے. تم قبریں کھودنا کیپٹل کے اندر, او آئی جی, او زیبا جج, جوڈیشل کمپلیکس پر کوئی عمارت ایسی نہیں جس پہ حملہ نہ ہو گیا ہو. اینڈ میں وہ سینسٹیو انسٹیلیشن تھی, اس کو اٹیک کر دیا. مطلب کون سا سیاست دان محب الوطن شہداء کی یادگاروں کے اوپر پتھر مرواتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس بندے سے مذاکرات کرو. شہداء کی یادگاروں کے اوپر, ان کی تصویروں کے اوپر کون پتھر مرواتا ہے مجھے بتائیں. پھر پوچھتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس میں اکنامک سٹیبلٹی آنی چاہیے. بالکل آئی تھی, نواز شریف کے ویژن پر آئی تھی جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ایک شخص کی وجہ سے جس نے اپنی ذات کے اوپر اپنے, یہ تو گالیاں دے رہا تھا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کو. اس نے کہا نہیں, یہ دیتا رہے گالیاں, میں بجلی بناؤں گا, میں سڑکیں بناؤں گا, میں پبلک ٹرانسپورٹ بناؤں گا, میں دہشت گردی ختم کروں گا, میں نوجوان کو روزگار دوں گا, میں نوجوان کو کاروبار دوں گا, میں مہنگائی ختم کروں گا. میرا مشن یہ ہے. اس کا مشن یہ جو جلاؤ گراؤ نفرت یہ خود ایکسپوز ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. ملک کو ترقی دے کر گیا, اس ترقی کو انہوں نے, اس کا جنازہ نکالا اس پارٹی نے, اور اس کے بعد وہ کریں. آج یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل لیکن جس کا مشن مختلف ہو, جس کا مشن ملک دشمنی ہو, ملک کے ساتھ غداری اور ملک کے خلاف کام کرنا ہو, وہ کبھی ملک کا نہیں سوچتا. وہ سائفر کی بات کرے گا, وہ آئی ایم ایف کو روکنے کی بات کرے گا, وہ جلاؤ گھراؤ کی بات کرے گا, وہ ملک کو ٹوٹنے کی بات کرے گا, وہ ملک کو توڑنے کی بات کرے گا, وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی بات کرے گا, وہ خطوط لکھوائے گا کہ ملک اس کو آئی ایم ایف پروگرام کو نہ کیا جائے, وہ خط لکھائے گا ان پہ ملک کے اوپر سینکشنز. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اوپر سینکشن لگا دو, ملٹری ایڈ بند کر دو. مطلب تمہارے لیے ملک کا دفاع بھی تمہاری ذات سے اوپر, تمہارا جو مشن ہے اس سے اوپر نہیں. مطلب کہیں تو یہ سٹاپ لگے گا نا, اور ہر دفعہ فیل ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کی حفاظت, پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاکستان کی ریاست کرتی ہے اور کرے گی, اور ہر اس شخص کا مشن ناکام ہوگا. اور انشاءاللہ اس ملک میں معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے, کیونکہ پہلے بھی کی تھی. جو دہشت گردی واپس آ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے, نوجوان کو روزگار بھی دیں گے, عوام کی روٹی بھی سستی کریں گے, مہنگائی کو بھی کم کریں گے. لیکن وہ سیاسی معاملات ہیں, لیکن